الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی سبق آموز خبروں میں کیا کیا خبریں ہم دیکھ سکیں گے، آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والے صارفین نے ایک سال میں 133 ارب ڈالر آن لائن مختلف سافٹ ویئر کی خریداری پر صرف کر دیے۔ بہت سے بچے اسکول شروع کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے جذباتی اور سماجی ادراک کی نشوونما شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ نوجوان اگر کم ہمدردی، بے شرمی اور جرم کے حامل ہوں تو ان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی بیماریاں عام ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ معاشرے کی تقسیم اور پولرائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب گرما گرم موضوعات پر باتیں کی جائیں۔ شادی کی شاپنگ کر کے واپس آنے والے دولہے کو تیز رفتار کار نے کچل دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حادثات، ایکسیڈنٹ، آئیے سب سے پہلے ہم ایکسیڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کراچی تیز رفتار ڈمپر نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا، ایک نوجوان جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ واقعے میں ایک نوجوان جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے لیا۔ تیز رفتار ڈمپر اپنی سپیڈ پر قابو نہیں رکھ سکا اور وہاں سے گزرنے والی 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ حادثے میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک نوجوان جس کی عمر 28 سال تھی کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ اللہ 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 تعالیٰ جو موٹر سائیکل حادثے میں جو انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو غریق رحمت فرمائے۔ مسلمان کے انتقال پر ہمیشہ مغفرت کی دعا کر لیا کریں۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن چراغ بجھ گیا، اور یہ پہلی اور آخری خبر نہیں ہے، یہ خبریں آتی رہتی ہیں روزانہ۔ اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے حادثات ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈمپر کی جو بات آپ نے سنی، میرا بھی پچھلے دنوں سفر تھا۔ اب یقین مانے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اور میں اگر کہوں کہ بے پرواہی کے ساتھ، یہ ٹرک اور ڈمپر اور اس طرح کے یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، واقعی خوف و دہشت سی جیسے طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی ریس لگا دے، کچھ کہہ رہے ہیں، ٹرکوں کی ریس لگ رہی ہے، ڈمپر کی ریس لگ رہی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کون بیچارہ مطلب کہ ان کے نیچے آ جائے، کس کار کو حادثہ ہو جائے۔ اور یہ ہوتے رہتے حادثے، اتنے حادثے ہوتے ہیں، اتنے حادثے ہوتے ہیں، یہ مطلب کار کے، موٹر سائیکل کے۔ اچھا یہ خود بڑی بڑی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، یہ یوں ایک دوسرے کو اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑی جو روٹ پر چلنے والی بسیں ہوتی ہیں، اوہ بہت، یعنی بالکل ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے سڑک کے اوپر۔ یعنی یہاں سے آپ ہائی وے کی لیں تو عموماً موٹر وے پر کم پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہائی وے یا بڑی سڑکیں ہیں، یا رات کو اب شہروں کے اندر جو راتوں کو جو یہ ٹرک اور یہ سارے جو نکلتے ہیں، اسی میں پانی واٹر ٹینکر ہوتے ہیں، یہ ان کی عجیب سی سمجھ نہیں آتا کیا پرابلم ہے، کہ یہ شاید یہ سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی بچہ، کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار، کوئی سڑک پار کرنے والا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی آ جائے، یہ بریک اتنا اچانک لگے گا کیسے، اور پھر بھاگ جانا، یہاں سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر آپ کو قصور ہے تو پھر دیکھ لیجئے، قصور نہیں ہے، کوئی اور اس کا ریزن بن سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن یہاں
جن کو میں ابھی کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ سنے نہ سنے، میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے ایک پروگرام کر لینے سے، یا سے پہلے بھی میں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، کہہ لینے سے کوئی فرق پڑ جائے گا یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے. یہ ایسا وقت ہوتے ہیں، ایسی سڑکیں، ایسی جگہیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ہم احتیاط کے ساتھ کوشش کریں، احتیاط کے ساتھ چلائیں، ان کے آگے نہ آئیں، تھوڑا سلو ہو جائیں، ان کو راستہ دے دیں، ان کے مقابلے میں نہ آئیں، وغیرہ وغیرہ. اور میں ایک بار پھر اداروں، جو اس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جن کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، میں ان سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز کنٹرول کریں. لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا. یعنی آپ سوچئے کہ کنٹینر کار پر گر جائے، آپ سوچیں نا یار کیا ہوگا یار. ٹرالر سلپ ہو جاتے ہیں اور کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. اب ذرا سوچے تو صحیح پلیز پلیز. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اگر آپ اللہ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دکھائی امت کی خیر خواہی اور ان کی غم خواری کو تھوڑا سا آپ اس کی طرف غور فرمائیں. آپ منظر تو دیکھیں کیسے کیسے مناظر یہ حادثوں کے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینے میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے. جنت و بقیع میں ہمارا مدفن ہو، جنت و فردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا ہو جائے. کلمہ پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو. کاش کاش نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شادی کی شام شاپنگ کر کے واپس آنے والے دولہا کو تیز رفتار کار نے کچل دیا. ہائے ہائے. آئیے خبر دیکھتے ہیں. شاپنگ کر کے واپس آنے والے دولہے کو تیز رفتار کار نے کچل دیا. دولہا جاں بحق، دوست شدید زخمی. کالا شاہ کاکو شادی کی شاپنگ کر کے واپس آنے والے دولہے کو تیز رفتار کار نے کچل دیا. خوشیوں بھرے گھر میں کوہرام مچ گیا. ایک نوجوان کی شادی تھی اور وہ شام شادی کی تیاری کے لیے اپنے دوست کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شاپنگ کر کے واپس گھر آ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کار نے انہیں بری طرح کچل دیا. حادثے کے نتیجے میں دولہا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا. کار سوار موقع سے فرار ہو گیا. کتنی عبرت ہے. اگر یہ دولہا مسلمان ہے تو انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہائے کتنا عجیب معاملہ ہے کہ شادی ہے اور انتقال ہو گیا. جو دلہن کی رخصتی کے بعد جس طرح کی اس کو خوشیاں کا وہ تصور کر رہا ہوگا، گھر میں جس طرح خوشیوں کے ایک ماحول ہوگا، آپ تصور کریں جن کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، اور وہیں پر اگر دولہے کی لاش آ جائے، اس گھر میں کس قدر کوہرام مچا ہوگا. اللہ ان مسلمانوں کو صبر عطا فرمائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اس خبر میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے نا تو بہت غفلت طاری ہوتی ہے. یہ ناچنا گانا اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میرے سے زیادہ شاید آپ جانتے ہیں. کتنوں کو تو شاید ہوتا تھا ناچتے ناچتے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہو، یا بدقسمتی کے ساتھ کوئی اس خوشی کے موقع پر شراب پی کر مر جاتا ہوگا. انہی خوشیوں کے موقع پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں. اللہ اللہ اللہ، او ہو، جو فائرنگ ہو رہی ہوتی، جو فائرنگ ہو رہی. ابھی حال ہی کی بات ہے، میں ابھی کیا جگہ اور نام کا آپ کو بتاؤں، جو فائرنگیں ہو رہی تھی. یقین مانے کیوں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں ہوں گے، کتنے لوگ تکلیف میں ہوں گے. آزمائش کتنی. کئی تو کنسرٹ کرتے، فنکشن میں مر جاتے ہیں، گانے سنتے سنتے، موسیقی سنتے سنتے مر جاتے ہیں.
شادی کس نے کہہ دیا کہ یہ غفلت کے ساتھ ہوتی ہے، گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ کس نے کہہ دیا ہے؟ شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح تو نبی پاک کی سنت ہے، ایک اسلام و دین کا خوبصورت ایک نظام ہے شادی، نکاح، اسے ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ اور کیا اسی غفلت میں موت آ جائے گی؟ تو نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ شادی کی رات بھی موت آ سکتی ہے، شادی کے دن بھی موت آ سکتی ہے۔ یعنی کوئی دولہا ہو سکتا ہے کہ اپنی شادی کا جوڑا لے کر گھر کی طرف جا رہا ہو، حقیقت یہ ہے کہ رات اس کے لیے کفن تیار ہو چکا ہو سکتا ہے کہ اس سے اس جوڑے میں نہیں کفن میں لپٹا جائے گا۔ شادی کے جوڑا پہننے سے پہلے جو غسل کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نہاؤں گا، دھوؤں گا اور تیار ہو جاؤں گا، غسل تو ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ میت کا غسل ہو، کافور کی خوشبو ہو۔ میت کو جس تخت پہ لٹایا جاتا ہے وہ تخت ہو، دولہے کا بستر نہ ہو، شادی کا کمرہ نہ ہو بلکہ قبر ہو۔ اللہ، کیا عرض کروں؟ فی الحال میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو خبر ابھی آپ نے سنی دولہے کی، اس میں عبرت ہے، عبرت ہے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی چینل پر یہ جو عبرت اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی تاکہ ہم مانیں، ہم کچھ سمجھیں، درست ہو جائیں، سیکھیں، اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا جائزہ لیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، جو سائٹس ہیں، اس پر ہی رہیں، عاشق رسول کے دینی ماحول میں رہیں۔ تو یہ باتیں موت کی یاد انشاءاللہ ہمیں آخرت کی تیاری کروائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وبائی مرض بچوں کی سماجی ذہانت کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ایک ہمارے پاس خبر ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وبائی مرض بچوں کی سماجی ذہانت کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بچے کم عمری میں جہاں ایک طرف چیزوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات و عادات کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہیں ان دنوں بچوں کی سماجی ذہانت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے بچے اسکول شروع کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے جذباتی اور سماجی ادراک کی نشوونما شروع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اسی دوران اگر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے تو بڑے افراد کے ساتھ بچے بھی اس وبا سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کی سماجی ذہانت بڑھانے اور سیکھنے کے بہت سے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ بچوں سے بالغ پن اور نوجوانی تک کا زمانہ ایک فرد کی نشوونما کا دورانیہ ہوتا ہے، خاص طور پر سماجی اور علمی نشوونما۔ ویسے تو زندگی کے پہلے سال میں ہی بچے نظریہ دماغ تیار کرنا شروع کرتے ہیں، جو 5 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ مطالعے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کچھ بچوں اور بالغوں کا سماجی ادراک حالیہ وبا میں لاک ڈاؤن سے متاثر ہوا ہے۔ بچوں میں سماجی ذہانت سیکھنے کا تعلق اسکول اور گھر کے ماحول سے ہوتا ہے۔ وبا کے دوران بچے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو دیکھنے سے محروم رہے بلکہ وہ اپنے رول ماڈل جیسے دادا دادی اور اساتذہ سے بھی کٹ گئے۔ تنہائی ہر عمر کو متاثر کرتی ہے اور جسمانی اور ذہنی صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے۔ واضح رہے کہ آٹزم کا شکار بچہ نارمل بچوں سے مختلف ہوتا ہے، وہ سماج کے افراد کے ساتھ سوشلائز نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو بطور والدین آپ اس وقت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وبا کے ختم ہوتے ہی آپ اپنے چھوٹے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل لیں اور سماجی میل جول کے مواقع فراہم کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھیپھڑوں کے تعلق سے ایک ہمارے پاس خبر ہے اور اس کی ایک پوری رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
1/3 से जायद पाकिस्तानी फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला निकले। पाकिस्तान में कई बीमारियां आम हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुल्क की आबादी का 35% हिस्सा फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। एक कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ किया कि सर्दियों में स्मोक और गैस की बंदिश से लकड़ी और मिट्टी का तेल सांस की बीमारियों को आम कर रही है। मुल्क में सिगरेट और तंबाकू नोशी से 45% आबादी मुतासिर है, जिससे एक जानिब फेफड़ों में कैंसर तो दूसरी जानिब मुंह, गले और हलक के कैंसर भी आम हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि टीबी, नमूनिया, दमा, सोते में सांस की बीमारियां आम हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक टीबी दुनिया में खत्म होती जा रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। टीबी का मरीज एक साल में 10 लोगों को टीबी मुंतकिल करता है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टीबी के केसेस मौजूद हैं। हर 1 लाख में से 160 लोग टीबी का शिकार होते हैं। इसमें जो धुएं भरा जो माहौल है ना, कहीं कचरे में आ गए, वो धुआं ही धुआं है, और उसमें जो गंदगी और जो ख़राबियाँ हैं, हमारे ट्रैफिक का हाल देखिए, गाड़ियों से धुआं ही धुआं है। इतनी मतलब कि ये एक माहौल हमारा, वो फ़िज़ाई आलूदगी जिसको आप कहते हैं, वो उसका हमारे सामना है कि अब बंदा सांस तो लेगा ना, फिर सांस लेगा तो अंदर जो भी गया। इसी तरह घरों में जो सिगरेट पी रहे होते हैं, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में इस पर कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की थी। अब ये घर भी धुआं धुआं धुआं, मतलब मुज़ीर सेहत चीज़ें कितनी हैं। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। माशरे को हमें ही कोशिश करके साफ़ सुथरा रखना है। अपनी गलियों को, अपने महलों को, अपने इलाकों को, अपने शहरों को हमने कोशिश करनी है, और इसके लिए सफाई, नज़ाफ़त की तबीयत हमारी बननी चाहिए, साफ़ सुथरी तबीयत होनी चाहिए। और अगर कोई गंदगी इस तरह की चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना है, इसका ख़त्म करना है, उसको क्लियर करना है, तो उसका भी एक अच्छा खूबसूरत सा निज़ाम होना चाहिए जो सेहत को बर्बाद तो ना करता हो ना। डॉक्टर कामरान इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी रहनुमाई करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही जो है एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, जो सीने की और गले की बीमारियां उमूमी तौर पे पैदा हो जाती हैं, जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो एक नॉर्मल रूटीन के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यही नज़ला ज़ुकाम अगर बढ़ जाता है तो गले में ख़राबी का सबब और बाद में सीने में ख़राबी का सबब बन जाता है, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखने में ये आता है कि कुछ लोग होते हैं जो इफेक्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। उनकी जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बच जाते हैं इन चीज़ों से। और जिनकी सीना कमज़ोर होता है, फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो वो फौरी तौर पर इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बिलख़ुसूस जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये सीने की बीमारियां बड़ी आम होती हैं। कैटेगरीज वाइज लें तो सीने की बीमारी से स्टार्ट लेते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन होता है या एक छोटा सा सीने का इन्फेक्शन होता है, तो वो मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करके कुछ टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं सीने की जो कि काफ़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और थोड़ा सा टाइम पीरियड भी लंबा होता है उनका इलाज का भी, बाज़ औक़ात तकलीफ़ दे भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक टीबी है, टीबी में एक बहुत लंबा पीरियड होता है ट्रीटमेंट का, वो बड़ा सब्र आज़मा होता है। और इसी तरह अगर हम फेफड़ों के सरतान यानी कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ा ही तकलीफ़ दे भी होता है बाज़ औक़ात मरीज़ के लिए उसका इलाज करवाना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सीने की बीमारियों का इजाफ़ा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उसकी एक मुतवातिर वजह यही नज़र आती है ज़्यादातर कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक आपका तब्दील हुआ है। तंबाकू नोशी बहुत आम हो चुकी है, टोबैको किसी भी शक्ल के अंदर, पान की शक्ल के अंदर, गुटखे की शक्ल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के जो है ना सीने की बीमारियों में इजाफे का सबब बनते हैं, और बिलखुसूस सर्दियों में इसका इजाफा एक काफ़ी लेवल के ऊपर तक चला जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको जो भी एक फैक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या वो टोबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह किसी भी शक्ल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको तर्क करना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ग़िज़ा जो है आपने एक अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है चिकनाहट और बादी चीज़ें जो है ना वो ना हो, और बेवक्त का खाना, जैसे रात को उम्मन एक ट्रेंड बना हुआ है कि लेट नाइट
نائٹ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ آئلی اشیاء جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر جو تلی ہوئی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جا کے وہ لیٹ جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام روٹین کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ رکھ سکتے ہیں، ایک متوازن غذا کا استعمال کر سکتے ہیں، ان سے آپ کافی حد تک کور کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ چیز ہو جاتی ہے تو 2-3 چیزیں انسان ذہن میں رکھے کہ یہ چیزیں علامت آ رہی ہیں تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک فرسٹ علامت جو آتی ہے سینے کی خرابی کی، وہ آتی ہے کھانسی۔ اب کھانسی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کھانسی آیا بعض اوقات بلغمی کھانسی بھی ہوتی ہے اور خشک کھانسی بھی ہوتی ہے۔ یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عموماً گلے کی خراش پیدا ہو جاتی ہے، تو گلے کی خراش کی وجہ سے بھی خشک کھانسی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آدمی سینے کی کھانسی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو بلغمی کھانسی عمومی طور پہ زیادہ تر ملتی ہے۔ اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ علامات بتاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر فردر آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری علامات اور بھی پائی جاتی ہیں کہ بخار کی کیفیت بھی ملتی ہے، آدمی کو سانس لینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، جسم میں درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، سر میں درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وزن کا گرنا بھی ہوتا ہے۔ اب 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہم بڑی بیماری کی طرح سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نارمل اگر آپ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہو گئی ہے، ہم نے اس کو سمپل ٹریٹمنٹ دی، 2-4 دن 5 دن کے بعد وہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی چیز اس کی پرسسٹنٹلی رہتی ہے، لگاتار رہتی ہے، 2-3 ہفتے تک اس کی شکایت رہتی ہے، تو پھر کسی بڑی بیماری کی طرف انڈیکیشن جاتی ہے۔ خدا نخواستہ ٹی بی کی کیفیت نہ ہو کہ یا پھر سرطان کی کیفیت یا کینسر کی کیفیت نہ ہو۔ اب ٹی بی کی کیفیت اگر ہوتی ہے تو ٹی بی کے اندر اگر آپ لے لیتے ہیں تو آدمی کو رات کے ٹائم جو ہے عمومی طور پہ بخار ہوتا ہے، لو گریڈ فیور ہوتا ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات سینے میں درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میجر علامات ہوتی ہیں جو بیسیکلی ایکس رے وغیرہ کروا کے اور کچھ ایک بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک پراپر علاج بھی موجود ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ٹی بی کے اندر جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے اس کو ضرور فالو کریں۔ وہ جو بھی ایک ٹائم پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے علاج کا، اس کے اوپر آپ کو علاج کروانا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس ٹائم پیریڈ پہ علاج نہیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ علاج جب دوبارہ آپ کروانا جاتے ہیں تو اس کے اخراجات بھی آپ کے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو انیشیلی آپ جو آپ کو ڈاکٹر گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو رجیم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ڈیوریشن کے لیے، اتنے عرصے کے لیے آپ نے دوا استعمال کرنی ہے، تو اس طریقے سے آپ دوا کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس موذی مرض سے افاقہ ہو جائے گا۔ کینسر کے حوالے سے جب آپ کا پھیپھڑوں کا سرطان ہوتا ہے تو اس میں بھی کم و بیش اسی قسم کی علامات ہوتی ہیں کہ آپ کو وزن بھی گرنا ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض کنڈیشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سمٹم لیس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور بیماری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایکسیڈنٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی سینے کے اندر ان کو کینسر ہوا ہے یا پھیپھڑے خراب ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی جو ہے اگر پراپرلی وقت پہ اگر آپ اس کی تشخیص کروا لیں تو اس میں بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کچھ بیماریاں بڑی کامنلی ہوتی ہیں جیسے نمونیا ہے۔ نمونیا کی بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا لنگ ہوتا ہے، لنگ کے اندر پھیپھڑوں کے اندر جو کسی نہ کسی ایریا کے اوپر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ جا کے افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہی جو اس کی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، بلغم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کو ہلکا پھلکا سانس لینے کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا پھر درد کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، بخار کی کیفیت بھی آتی ہے۔ وقت پر آپ جائیں گے، ڈائگنوسس پراپرلی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کیوریبل ہے، ٹھیک ہونے والی چیزیں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اسی طرح دمے کی بیماری آتی ہے سانس کی۔ جب دمے کی بیماری کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو دمے بھی بچوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بچوں میں شروع سے دمے کی بیماری ہوتی ہے، کوئی جینیٹکلی آتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ کوئی فیکٹری والا ایریا ہے، وہاں پہ اسموک وغیرہ بہت زیادہ ہے یا پولوشن وغیرہ زیادہ ہے، تو وہاں پہ عموماً اکثر جو وہاں کی لوکیلٹی رہنے والی ہوتی ہے ان میں یہ سانس کی تکلیف عام ہوتی ہے۔ تو وہ ایریا ہم کو بیسیکلی اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، جو انوائرمنٹ ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر بچوں میں یہ تکلیف ہو تو اس میں بھی علامات اسی قسم کی آتی ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے، سانس میں جکڑن آ جاتی ہے، چھوٹی نالیوں میں جو ہے جکڑن آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، بلغم جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو سانس لینے میں تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اگر آپ پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ کیوریبل ہوتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں
ٹھیک ہونے کے بعد احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے تو آپ کو ریکرنس ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دوبارہ اس کا اٹیک ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے دوبارہ اٹیک، لیکن وہ کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ کھانے پینے میں ایسی چیز رہتی ہے، کچھ ماحول کی یہ صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بار بار جو ہے سانس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر دمے کی شکایت لے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو سینے کی بیماریاں جو ہیں ہمارے ان جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بڑا پھیلتی ہیں، اور جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے اور جو ہمارا اسموکنگ وغیرہ جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ سینے کی بیماریاں پھیلتی ہیں. سینے کی بیماریوں سے بچنے کا سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی نارمل روٹین جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. مثال کے طور پہ سگریٹ وغیرہ ہے، تمباکو وغیرہ ہے، یا کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ، تو وہاں پہ آپ کو سینے کی تکلیفیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں تو کوشش کریں کہ ایسے انوائرمنٹ سے اوائڈ کر کے کوئی ایسی جاب کرنا شروع کر دیں جہاں پہ آپ کو پرابلم نہ ہو. بصورت دیگر آپ کے لیے آزمائش اور پریشانی کا سبب یہ تمام کی تمام چیزیں بنتی رہیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے اور صاف ستھرے ماحول کے اندر آپ کام کریں تاکہ اپنے اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوگوں نے ایک سال میں 133 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں. کس کام پر خرچ کیے ہیں اس کی رپورٹ دیکھیے. اسمارٹ فون کے صارفین نے ایک سال میں 133 ارب ڈالر موبائل فون کے سافٹ ویئر کی خریداری میں صرف کر دیے. ایک انٹرنیشنل تنظیم کی تحقیقی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والے صارفین نے ایک سال میں 133 ارب ڈالر آن لائن مختلف سافٹ ویئر کی خریداری پر صرف کر دیے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے. عموماً اسمارٹ فون میں تمام ضروری سافٹ ویئر موبائل کے ساتھ آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی سافٹ ویئر آن لائن دستیاب ہوتے ہیں جو کام کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ضروری وقت ضائع بھی کرتے ہیں. آن لائن سافٹ ویئر میں غیر اہم اور وقت کی ضیاع والے سافٹ ویئر کی خریداری سب سے زیادہ تھی، جیسے ٹک ٹاک، سیلفی اور گیمز وغیرہ، جن پر بھاری رقم خرچ کی گئی. ذرا تصور کریں 133 ارب ڈالر خرچ کر دی ہے. یہ موبائل اپلیکیشنز ہیں. بعض تو واقعی صحیح کہا انہوں نے، موبائل اپلیکیشنز ہمارے موبائل کے ساتھ ہی آ رہی ہوتی ہیں، مگر سوری ٹو سے اس میں بھی ہر اپلیکیشن جو آتی ہے موبائل میں وہ ہمارے لیے یوزفل ہو، فروٹفل ہو، درست ہو، استعمال کے لائق ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اب کیونکہ لوگ موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے پلے اسٹور یا جس طرح بھی ایک جو ذرائع ہیں وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپلیکیشنز کو سرچ کرتے ہیں اور پھر اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. ہاں، دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی ہمیں اپلیکیشنز دی ہیں، مگر دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کی یہ جو اسکرین پر آنے والی جو اپلیکیشنز جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اپلیکیشنز اتنی یوزفل ہیں، اتنی فروٹفل ہیں، اتنی دنیا اور آخرت کے اس میں فوائد موجود ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ لیں، اچھا اس میں روپیہ کوئی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، فری ہے، فری ڈاؤن لوڈنگ آپ ابھی اپنے موبائل میں. بلکہ ہمارا تو باقاعدہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری جو دیگر اپلیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپ کی موبائل کی اسکرین کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا. اس کی تھوڑی سی آئیے آپ کو میں پریزنٹیشن بھی دکھاتا ہوں. دیکھیے ایک نظر میں. جی ہاں، عاشقان رسول کے لیے مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کی شاندار پیشکش، دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز، جس میں آپ دیکھ سکیں گے موبائل ایپلیکیشنز کی تفصیلات. سوشل میڈیا میں آپ کے لیے دعوت اسلامی کے تمام سوشل اکاؤنٹس کی فہرست، جیسے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام. مزید ایک نظر میں آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کے تمام موبائل ایپلیکیشنز. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی تمام ویب سروسز بھی ملاحظہ کر سکیں گے. تو آج ہی اس منفرد موبائل ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے. دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ ایک سے ایک اپلیکیشنز ہیں. میری تو درخواست یہ ہے کہ یہ فری ڈاؤن لوڈنگ کریں، ورنہ یہ جو بھی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے پچھلے سال کے مقابلے اس سال 19% زیادہ اس پر لوگوں نے روپیہ خرچ کیا ہے. اب اس میں بعض تو وہ اپلیکیشنز ہیں، بعض وہ بدقسمتی کے ذرائع ہیں کہ جو جان لیوا بھی ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہیں، نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی کا بھی سبب بنتے ہیں. لہٰذا مہربانی کریں
اپنے آپ پر رحم کریں. اس میں میری درخواست ہے. آج پروگرام میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسی اپلیکیشنز آتی ہیں اور ایسے ذرائع موجود ہیں کہ جن کو آپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیں, یا کوئی اس کا سسٹم آپ اپنے جو گیزٹ ہیں اس کے اندر اگر آپ کر لیں, جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے, تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو کئی ایسی اپلیکیشنز یا کئی ایسی سائٹس ہیں جن کی طرف آپ کو ایکسیس یعنی جانا ہی نہیں ملے گا. اس پر میں انشاءاللہ ہمارے جو حاجی محمد شعیب اتاری ہیں, ہماری جو دعوت اسلامی کا جو شعبہ آئی ٹی, اس کے وہ مجلس کے نگران ہیں, پروفیشنل ہیں, بہت زبردست پروفیشنل ہیں. میں چاہوں گا کہ شعیب بھائی کی ہم اس میں یہ جو رائے ہے اور اس پر جو ان کی جو گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے, اس سے فائدہ اٹھا. جی شعیب بھائی, آپ کیا کہتے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے؟ آپ ذرا پیرنٹس کو, جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں یا جو بچنا چاہتے ہیں, یا اپلیکیشنز کے اندر بعضوں کا سائٹس ہم کھولتے ہیں یا ہم کوئی ایسی چیزیں کھولتے ہیں, اس میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں دیکھنے کے دوران جو نہیں دیکھنی چاہیے, تو اس سے بچنے کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تھوڑا آسان کر کر اگر ہم ہمارے ناظرین کو بتا دیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی شعیب بھائی. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایسے اپلیکیشنز اور اسی طرح ڈیوائسز میں بھی ایسے فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پیرنٹل کنٹرول کر سکتے ہیں. میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اینڈرائڈ کی اپلیکیشن, اینڈرائڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس کڈز اسپیس کے نام سے ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ سیٹنگز میں اویلیبل ہوتا ہے. کچھ موبائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ سیکنڈ اسپیس کے نام سے بھی ہوتا ہے. اسی طرح آئی او ایس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں اسکرین ٹائم کے نام سے اس طرح کے فیچر اویلیبل ہوتے ہیں. سیٹنگز میں جا کر آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. ان سیٹنگز میں ہوتا کیا ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ اپلیکیشنز کو بلاک کر سکتے ہیں. کچھ اپلیکیشنز کے بارے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں ٹائم فکس کر دیں کہ یہ اپلیکیشن, یہ پرٹیکولر اپلیکیشن 15 منٹس کے لیے ہی اویلیبل ہو, 15 منٹ سے زیادہ اس کو یوز نہ کیا جا سکے. اچھا, اس کا ریورس بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف یہی اپلیکیشن چلیں گی اس ڈیوائس پہ اور کوئی اپلیکیشن نہ چلے گی. دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈیشنل کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہ ہو. اس میں اور بھی بہت سارے فیچرز آپ کو ان اپلیکیشنز میں مل جاتے ہیں. یہ تو تھی آئی او ایس اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے حوالے سے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ عموماً ہمارے ہاں کیبل نیٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ جو کیبل نیٹ ہوتا ہے یہ یوزولی کوئی ڈیوائس ہمارے ہاں لگی ہوتی ہے جس کو ہم راؤٹر کہتے ہیں. اس راؤٹر کی کنفیگریشن میں بھی بہت ساری چیزیں ہم چینج کر سکتے ہیں سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے. فار ایگزامپل, اگر آپ اس راؤٹر کے اندر یہ کنفیگر کر سکتے ہیں کہ کون سی ویب سائٹس ہیں جو کہ اس راؤٹر کے اگینسٹ یا اس راؤٹر کے ذریعے چلیں گی, اور یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 5 یا 6 ڈیوائسز آپ ہمارے گھر میں یوز ہو رہی ہیں, کون سی ڈیوائس میں کون سی ویب سائٹ چل سکتی ہے اور کون سی ویب سائٹ نہیں چل سکتی, اور کتنے وقت کے لیے چل سکتی ہے, کتنے وقت کے لیے انٹرنیٹ اویلیبل ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی آن لائن پڑھ رہا ہے تو یوزولی جو یہ آن لائن پڑھنے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, جو بچوں کے آن لائن پڑھنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے یوزولی. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو اویلیبل ہے وہ صرف اس ٹائم کے اندر ہی اویلیبل ہو, اور خاص طور پر صرف یہی اپلیکیشن اس ڈیوریشن میں چل سکے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں. اور آج کے دور میں تو اگر آپ پیرنٹل گائیڈ لکھ کر سرچ کریں گے یا پیرنٹل کنٹرول لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اس طرح کے ٹپس مل جائیں گے کنفیگریشن کے حوالے سے جو آپ کو اس میں مددگار ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جب آپ جائیں گے تو اللہ کا شکر ہے وہاں پر آپ کو کوئی ایڈ نظر نہیں آئے گا. اور جتنی ہماری موبائل اپلیکیشنز ہیں, مور دین 30 موبائل اپلیکیشنز ہیں, جس میں کسی بھی موبائل اپلیکیشن پر آپ کو کوئی ایڈ وہاں پر الحمدللہ نظر نہیں آئے گا. کڈز اپلیکیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے اینڈرائڈ پر, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے حوالے سے صراط الجنان کی اپلیکیشن, اور ابھی ریسنٹلی معرفت القرآن کی اپلیکیشن الحمدللہ منظر عام پر آئی ہے جس میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی موجود ہے. اور بھی بہت ساری اپلیکیشن آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں. پریئر ٹائم ہماری ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ
اپنے موبائل کے اندر اس کو ضرور انسٹال کریں، بیکاز آپ کو نماز کے اوقات وہ بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور اسلامک اسپیچز ہیں جس میں آپ کو اسپیچز جو ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہر جمعرات کو جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے وہ جو وہاں پر ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اسپیچ آپ کو وہاں پر الحمدللہ ملٹیپل لینگویج میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مور دین 30 اپلیکیشنز موجود ہیں اور ساری فری ہیں، آپ جس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فریلی اویلیبل ہے۔ اور کوئز اپلیکیشن، یوزولی لوگ جو ہے وہ گیمز وغیرہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کوئز اپلیکیشن ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں آپ کے پاس ملٹیپل لیولز ہیں، اور آپ اگر اس اپلیکیشن کو رن کریں، اس اپلیکیشن کو یوز کریں، تو وہاں سے بھی آپ کو علم دین کا بہت سارا خزانہ ملے گا۔ تو اب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں پاسبل ہیں مگر سوچ ہونی چاہیے، اگر سوچ ہی نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس کے توڑ بھی نکل آتے ہیں، یہ بھی عرض کر دو، واہ بھائی ہمارا نوجوان، ہمارے بچے بہت فاسٹ ہیں، بہت فاسٹ ہیں۔ تو اب جب توڑ نکلتا ہے تو پھر کوئی جوڑ نکلتا ہے، پھر توڑ نکلتا ہے تو پھر کوئی اس کا حل نکل آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ گیزٹ، یہ سارا جو ہے ڈیوائسز، اور یہ جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ جو بن چکا ہے نا، پیرنٹس کو چاہیے کہ اب اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو چوکنا کریں، اس حد تک معلومات رکھیں کہ ہم خود کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس کو گناہوں سے بچا سکیں اور انہیں نیکی کے کام کی طرف ہم راغب کر سکیں۔ اب اس سے مطلب کہ خلاصی ہونا مشکل ہے، اتنی یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے موبائل اور اس طرح کی دیگر الیکٹرانک ڈیوائس کہ بہت مشکل ہو گیا۔ اب اس سے، اس کی خرابیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں ایک جگہ پر ان لوگوں کے ساتھ میری یوں سمجھے کہ مشورہ تھا یا نشست تھی، بات چیت تھی کہ جو مطلب آئی ٹی کے سافٹ ویئر کورسز کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، آئی ٹی کورسز ہیں ان کے دیگر، تو ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ آپ ایسی چیزیں بنائیں، ایسی اپلیکیشنز بنائیں کہ جب کوئی ایسا کوئی ڈیوائس آتی ہے، ایسا کوئی موبائل آتا ہے یا ایسی کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خرابیوں کی خرابیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو اس خرابیوں کا عادی بننے سے پہلے ہم کیوں نہ اس کی اچھائیوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں، کیونکہ جب جدت یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کی خرابیوں سے روکنے کا ذریعہ تو بیان کر سکتے کہ اگر آپ خرابیوں سے بچنا چاہتے تو یہ ذریعہ ہے۔ تو اس پر انہوں نے الحمدللہ اتفاق کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ پاسبل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی انہوں نے اس پر کچھ غور کیا ہوگا، غور کرنے کی بھی اطلاع تھی، اللہ کرے گا تو کوئی پریکٹیکل چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ تو یوں دنیا میں بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید ہو سکتا ہے میری یہ بات سن لیں، یعنی آپ یہ غور کریں کہ اگر کوئی طبقہ گناہوں کی طرف بلانے کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسا اللہ کے بندوں کا گروہ، کوئی عاشقان رسول کی کوئی ایسا گروہ ہو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ذرائع مارکیٹ میں لے کر آئے۔ اور یہ پاسبل ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور بالکل اس طرف بہت تیزی کے ساتھ قوم جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا پروفیشن اور بہت کچھ اس میں ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو اللہ کرے میری یہ بات کوئی کسی کے کانوں میں سے چلی جائے اور وہ اس پر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ نے چاہا تو اثر بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوجوان جرم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک خبر ہے، کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ نوجوان جرم کیوں کرتے ہیں؟ اخلاقی تعلیم کس طرح ان کی مدد کر سکتی ہے؟ نوجوانوں میں اخلاقی جذبات اور توہین آمیز رویوں کے درمیان ایک اہم ربط ہے۔ اخلاقی جذبات سیکھے جاتے ہیں، غیر اخلاقیات اور جرم کے درمیان تعلق جڑتا ہے۔ اس ربط کو ختم کرنے کے لیے بچپن میں ہی اخلاقیات کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جرائم اور اخلاقیات پر کی گئی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ نوجوان اگر کم ہمدردی، بے شرمی اور جرم کے حامل ہوں اور اس کے ساتھ اگر وہ تشدد کو غلط محسوس نہیں کرتے ہیں تو ان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر مطالعاتی جائزوں
اور ریسرچز میں دوسرے ذاتی عوامل جیسے خود پر قابو نہ پانا، سماجی خرابی، جرم کرنے کا موقع وغیرہ اور دوسرے مختلف عوامل جرم کے رونما ہونے کی جڑ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بار اس تحقیق میں نوجوانوں کے جرائم کے ارتکاب کا تعلق اخلاقیات سے جوڑ کر جائزہ لیا گیا۔ ریسرچ میں جائزہ لینے کے لیے تشدد کرنے کے فیصلے میں اخلاقی جذبات کے کردار کو دیکھتے ہوئے 50 نوجوانوں اور جیل میں پرتشدد مجرموں کے ساتھ گہرائی سے انٹرویوز کیے گئے ہیں۔ نتائج نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ ان لوگوں میں معاشرتی ہمدردی، شرم اور شرافت کی کمی تھی۔ دوران جائزہ ہم نے پایا کہ کمزور ترین اخلاقی جذبات کے حامل افراد نے اوسطاً 71% جرائم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے برعکس اخلاقی جذبات کے مضبوط ترین جذبات کے حامل افراد نے صرف 1% جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ اس ساری صورتحال میں پریشان کن بات یہ ہے کہ 700 جرائم میں ملوث جن افراد سے انٹرویوز کیے گئے ان میں آدھے جرائم میں ملوث نوجوان تھے جن کی عمریں 12 سال سے 22 سال کے درمیان ہے۔ اخلاق بچپن میں ہی سیکھا جاتا ہے۔ خراب اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نوجوان فطری طور پر برا ہے، بلکہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کسی کی اخلاقی ترقی معاشرتی طور پر ناکافی ہو۔ ایسے نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں سے زندگی میں ناکافی اور گمراہ کن تعلیم ملتی ہے، یا کم سے کم ایسا مواد یا ایسی جگہ یا ایسی سنگت ملتی ہے جس کے اثر میں جا کر ان کا اخلاقی زوال یا غیر اخلاقی عروج دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا یہ تحقیق ایک شروعات ہے، اس سے آگے اخلاقی نشوونما کے پروگرام تیار کیے جائیں اور بچوں کو سکھائے جائیں تاکہ بڑے ہونے پر ان کے جرائم کی طرف جانے کے امکانات کو کم کیا جا سکے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اخلاقی تعلیم کو غذائیت، صحت اور تعلیم کی طرح اہم سمجھا جانا چاہیے۔ اخلاق، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، مکارم اخلاق۔ واقعی اخلاقیات کا معاملہ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ مینرز، ایٹیکیٹس، طور طریقہ اور آپ کا برتاؤ، آپ کے عادات و اطوار یہ بڑا میٹر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے سیکھنے اور سمجھنے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ کمزور ہے، اور کہیں تو کافی کمزور ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ماحول چاہیے، تربیت چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، دنیاوی تعلیمی ادارے، ان میں بھی اس طرح کی چیزیں پراپرلی صحیح معنی میں آئیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری کچھ آفیشلز کے ساتھ ملاقات تھی، وہاں بھی یہ بات بڑی واضح طور پر ڈسکس ہوئی کہ تعلیم تو ہے ہمارے یہاں، تربیت کی بڑی کمی ہے، اور تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت پرابلم ہے۔ گھروں میں بھی پرابلم ہے، گھروں میں بھی تربیت ہو نہیں پا رہی ہوتی۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسی صحبت، جیسے کہ ابھی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ جو آپ کے اخلاق کو درست کر سکے۔ میں ایک بار پھر آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی دعوت دوں گا۔ الحمدللہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول، اسپیشلی جب آپ اجتماع میں یا ماہ رمضان کے اعتکاف ہوتے ہیں ان میں جب آپ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، یا دیگر عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو الحمدللہ فرق آتا ہے طبیعتوں میں، اور سوچنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس سے نیتیں بنتی ہیں کہ بس اب میں اپنے آپ کو بدل دوں گا۔ کئی ایسے آتے ہیں جو شراب سے، تو نشے سے اور دیگر بد اخلاقی سے رجوع کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، لہذا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ ایسے اسلامی بھائیوں کے تاثرات دکھاتا ہوں کہ جن پر یہ دینی ماحول کتنی خوبصورتی کے ساتھ اثر انداز ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو اس سے میں نے پہلے زندگی گزاری بالکل جیسے ہوتا ہے نا فضول، مطلب ہمیں جانا کدھر تھا، ہم آئے کدھر ہیں، مطلب کرتے کیا رہے ہیں۔ رمضان سے 3 ماہ پہلے میں نے نماز شروع کی، بس یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر آ جائے۔ بس ہر برا کام، اچھا کام جو معاشرے میں آج کل نوجوان کرتے ہیں، اس اسٹیج سے گزر کے آیا ہوں، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم ادھر آئے، عبادت بھی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، سیکھ بھی رہے ہیں۔ کاش کہ میں آج سے 10-15 سال پہلے مدنی ماحول اڈیپٹ کر لیتا، شاید کہ آج میں کہاں سے کہاں ہوتا۔ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے مجھے نہ نماز کی فرائض کا پتہ تھا، فرائض کیا ہوتا ہے، واجبات کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں جو یہاں ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ بالکل مجھے نماز آتی ہی نہیں تھی جب میں دعوت اسلامی سے پہلے۔ مجھے نماز میں رکھتے کتنی ہوتی ہیں اس چیز کا بھی مجھے علم نہیں تھا۔ دعوت اسلامی میں آ کے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں پہلی دفعہ کرنے آیا ہوں، دل بدل چکا ہے، برائیوں میں تھے، ساری چیزیں ہٹ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ فیضان مدینہ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ حافظ بھی بنوں گا انشاءاللہ قرآن پاک کا، اور عالم کا کورس بھی کروں گا۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں، تو اسلام میں کوشش کروں گا کہ میں عالم بنوں گا۔ میں نے کبھی بھی نگران شورا کا بیان نہیں سنتا تھا، لیکن ادھر آن کے جو مجھے نگران شورا کا بیان سن کے
जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे कैफियत हुई है वो कभी भी नहीं हुई, और पापा जान की ज़ियारत करने का जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मिला है और जितनी मुझे रूहानियत मिली है वो कभी भी नहीं मिली जितनी पापा जान की ज़ियारत करने में मिली है। इधर आन के हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी जमात के साथ पढ़ रहे हैं, पीर मुर्शिद ही अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बैत भी हो गया। मैंने इखलाक ढूंढने की बाहर बहुत कोशिश की, लेकिन इधर जो है ना इखलाक बहुत अच्छा है सारे इस्लामी भाइयों में, और ख़ास तौर पे पापा साहब मोहब्बत जो है ना वो इधर ज़्यादा है इल्म के हवाले से। 30 दिन का एतकाफ कर लूँ, दाढ़ी शरीफ भी रखेंगे और इमामा शरीफ भी पहनेंगे। बताइएगा यहाँ पर अभी जो बयान हुआ निगरानी शुरा का, रोंगटे खड़े हो गए हमारे सुन के, काँप रहेंगे होना क्या है, मौत आएगी तो क्या होगा हमारे साथ, कैसे सांस निकलेगा, क्या होगा, नज़ा के वक्त क्या होगा। हम अंधेरे में रह रहे थे, ना नमाज का पता था ना रोजे का पता था, किसी चीज का पता नहीं था। रुको मिठाई बनाओ, समोसे बनाओ, ढिक बनाते थे रोजों के अंदर, थैलियां भर के नोटों की लेके जाते थे, बाकी सुकून नहीं आता था हम लोगों को। बाबा जाने का एक दफा हाथ चूमना है मेरे को, बस मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ना हाथ धोने का पता ना कुछ पता था, बस खाना खाया पीछे गिर गया। यहाँ आके तो हमारे आंखें खुल गई है, दीन भी कोई चीज है। माँ बाप की जितनी कदर कर सके उतनी ही कम है। छोटे बड़े से बोलने की तमीज, बस सबसे बड़ी बात है कि तमीज आ गई है। ये तो हजारों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो मुझे इस वक्त जो है ना, जब वो बयान कर रहे थे तो बहुत रोना आ रहा था। गाने बाजे सुनते थे, फिल्में ड्रामे देखते थे। जब जाऊंगा तो वो के लिए यहाँ कुछ तोहफे लेके जाऊंगा, भूखूंगा। आप भी दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहें। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।